السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر بوہر اور جنون سرچ کے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ طالبان نے حال ہی میں افغانستان کے دارالحکومت کابل اور دیگر شہروں پر قبضہ کر کے افغانستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ یہ سب کچھ ٹرمپ کے اس معاہدے کی وجہ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے صدر بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج کو ہٹا دیا ہے۔ پر آخر یہ طالبان ہیں کون؟ ان کی تاریخ کیا ہے اور انہوں نے آخر افغانستان پر قبضہ کیوں کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، طالبان نسلی اعتبار سے ویسے تو پشتون ہیں، لیکن ان کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں آخر کیا ہوا تھا۔ 27 دسمبر 1979 کو افغانستان اور سوویت رشیا کے درمیان بھیانک گوریلا وار شروع ہو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت بھی امریکہ اور رشیا کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی، لہٰذا CIA نے سوویت کے خلاف افغانی فوجیوں کی ہتھیاروں اور پیسوں سے بھرپور مدد کی، اور اس طرح افغانی مجاہدین سوویت رشیا کے خلاف 9 سال تک سرد جنگ لڑتے رہے۔ لیکن آخرکار 1999 میں رشیا نے جنگ بند کر کے صلح کا اعلان کیا اور 22 فروری 1999 کو افغانستان چھوڑ دیا۔ سوویت کی فوج کے افغانستان سے جانے کے بعد 3 سال تک افغانستان کے مختلف گروہوں اور وار لارڈز کے درمیان طاقت حاصل کرنے کے لیے لڑائی چلتی رہی۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ پورے افغانستان پر صرف اسی کی حکومت ہونی چاہیے۔ انہی دنوں بلوچستان سے منسلک افغانستان کے صوبہ گندھار کے طالب علموں کی ایک بہت بڑی تعداد بلوچستان میں علم حاصل کرنے آئی ہوئی تھی۔ تبھی افغانستان کے کئی علاقوں اور خصوصاً گندھار کے حالات خراب ہو گئے، جہاں پر ایک کمانڈر نے ایک مقامی لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح بچیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی گئیں اور بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس پر ان طلبہ نے آپس میں مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی اور خود کو طالبان بلانے لگے۔ اپنے لیڈر کے طور پر انہوں نے ملا محمد عمر کو چنا اور کمانڈر کے گارڈز کو اپنے ساتھ ملا کر اس افسر کو قتل کر دیا۔ کمانڈر کو قتل کرنے پر بہت بھاری مقدار میں اسلحہ طالبان کے ہاتھ لگا، جو کہ سوویت کی جنگ سے اس کمانڈر کے قبضے میں تھا۔ مزید طالبان نے جنوبی افغانستان کو ان وار لارڈز کے چنگل سے بھی آزاد کروایا اور تمام راستوں کو بھی محفوظ بنایا۔ لہٰذا اس طرح 1995 تک یہ تنظیم دنیا کی توجہ اپنے طرف کھینچنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوستو، طالبان ہمیشہ سے ہی افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور اسے اسلام کے قوانین کے مطابق ہی چلانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد سے انہوں نے 1996 میں پہلے بھی کابل پر قبضہ کیا تھا اور سخت ترین اسلامی قوانین بھی لاگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ مثلاً تمام مردوں کی داڑھی ہونا لازم تھا، میوزک اور ہر قسم کی فحاشی حرام تھی، لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی تھی، اور بغیر برقع کے باہر نکلنے والی تمام عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ طالبان کا یہ سلسلہ حکومت تقریباً 5 سال تک افغانستان میں برقرار رہا، اور پھر 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا۔ امریکہ القاعدہ نامی دہشت گرد تنظیم کے لیڈر اسامہ بن لادن کے پیچھے پڑ گیا، جو کہ طالبان کی مدد سے افغانستان میں آ کر چھپ گیا۔ امریکہ نے جب طالبان سے اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو اس پر طالبان نے امریکہ سے اسامہ بن لادن کے 9/11 میں ملوث ہونے کا ثبوت مانگا۔ جب امریکہ اس بات پر کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا تو طالبان نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ اس پر امریکی فوج نے اگلے ہی مہینے افغانستان پر حملہ کر دیا اور زبردستی اس پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کا افغانستان پر اس طرح کنٹرول چھوٹ گیا اور ان کی طاقت ٹوٹنے لگی۔ لیکن کچھ ہی سالوں میں طالبان پھر سے یکجا ہو گئے اور اپنے مقصد کے لیے پھر سے ڈٹ گئے۔ تب سے لے کر اب تک پچھلے 20 سالوں سے امریکی آرمی اور طالبان کے درمیان یہ جنگ چل رہی تھی۔ لیکن حال ہی میں اپریل کے اندر جب امریکہ کے صدر بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے سال کیے گئے معاہدے کی وجہ سے امریکی فوج کو افغانستان سے ہٹانے کا اعلان کیا تو طالبان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ مئی 2021 سے ہی امریکی فوج واپس جانا شروع ہو گئی تھی اور جولائی تک امریکی فوجیوں کا سب سے بڑا ٹھکانہ بیگرم ایئرپورٹ بیس بھی خالی کروا دیا گیا تھا۔ امریکیوں نے بغیر افغانی حکومت کو بتائے راتوں رات سامان پیک کیا
اور افغانستان سے چلے گئے۔ جب ایسا ہوا تو طالبان اپنے مقصد کے حصول کے لیے پرعزم ہو گئے۔ سب سے پہلے 6 اگست کو طالبان نے ایک صوبہ کے دارالحکومت پر قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی انہوں نے افغانستان کے بڑے شہروں پر بھی قبضہ جما لیا، جیسا کہ گندھار اور ہیرٹ وغیرہ۔ 15 اگست کو طالبان نے جلال آباد پر حملہ کر کے کابل کو گھیر لیا اور اگلے ہی روز انہوں نے کابل کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوستو، طالبان کے افغانستان پر حملے کے بعد لوگ ملک کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو انہیں سخت ترین اسلامی قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی خواتین بھی اپنے حقوق سے محروم رہ جائیں گی۔ لہٰذا لوگوں کی اسی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں طالبان حکومت نے واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت میں شریعت کے مطابق تمام مردوں اور عورتوں کو ان کے حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے طالبان کے متعلق بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں اور اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل جینون سرچ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی کسی جینون اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔